الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. أخت الحسين إذا وقفت ببابها أفل جبينك في سراء آدابها هي أحمد هي حيدر هي فاطم هي أحمد هي حيدر هي فاطم بصفاتها هي زينب فكفاتها حكيمة لقمان من قصادها عليمة جبريل من طلابها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والتحامين. مختصر سی میری کہانی ہے. مجھے لگا آپ تڑپ کر سبحان اللہ کہہ چکے ہوں گے، کوئی بات نہیں، دوبارہ پھر سے کہتا ہوں. مختصر سی میری کہانی ہے. سبحان اللہ. مختصر سی میری، یقین کریں ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کو تو صرف بندے نظر آ رہے ہیں نا. حقیقت میں تاجدار کائنات کی حدیث مبارکہ کے ریفرنس سے صرف بندے ہی نہیں بیٹھے، 70,000 ملائکہ بھی بیٹھے. سبحان اللہ. اور انہوں نے واپس جا کر رب کو رپورٹ بھی دینی ہے، تو کتنا ہی مزہ آئے کہ جب وہ جا کر بتائیں تو یہ بتائیں کہ اس شاقان محمد مصطفیٰ نے عشق کا حق ادا کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، کام مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ حیدری. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی. سبحان اللہ. اور جتنی سانسوں میں ان کا نام. سائنٹسٹ کی ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا دل اپروکسیمیٹلی 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. میں نے جب دیکھا نا تو میں نے کہا رب کی عظمتوں کے کیا کہنے، ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی اتنی رکھی ہیں جتنے خانوادہ اہل بیت کربلا میں. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگی. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 153 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ خام الحاکمین نے ارشاد فرمایا، زمانے والوں اللہ کے ایمان یافتہ بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو نماز سے بھی مدد لیتے ہیں، صبر سے بھی مدد لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ ساتھ ان کے ہوتا ہے جو صبر سے مدد لیتے ہیں. مفسرین کرام نے یہاں پر بڑی بڑی صورت بات کی. انہوں نے کہا کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، صبر و استقامت بھی دکھایا کرتے تھے. تو ایسے لگتا تھا
خیر کرنے جا رہا ہوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر لفظ جگر سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ سبحان اللہ. میں نے ابتدا میں جو اشعار پڑھے ہیں شاعر پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا منظر تھا جو فلک نے دیکھا تھا. امام حسین بار بار جن کی چوکھٹ پر جاتے تھے وہ اور کوئی نہیں سیدہ زینب سلام اللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے وہ یہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا تھی. ان کو دیکھتے تھے نا تو ان میں شبیہ اور شباہت محمد مصطفیٰ کی نظر آتی. ان کے اندر شجاعت علی شیر خدا کی نظر آتی تھی اور ان میں صبر و استقامت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نظر آتی. اور یہ وہ پاک ہستی ہے کہ ان تینوں صفات محمد مصطفیٰ کی شباہت حضرت علی شیر خدا کی شجاعت اور سیدہ فاطمہ کی صبر و استقامت کا جو مرکز تھی نا وہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ. یہاں پہ نا میں آپ کو ان کا ایک تعارف بیان کرنا چاہتا ہوں. علامہ امین احسن اصلاحی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, میں عربی میں تعارف پڑھنے جا رہا ہوں, اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا, نہیں تو یہ سوچ لیجئے گا کہ کسی عام ہستی کا تعارف نہیں, حضرت علی کی بیٹی کا تعارف. علامہ امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں, کہتے ہیں حضرت زینب کا تعارف میں بتاتا ہوں نا وہ کون ہستی تھی. کانت زینب بنت علی من فضل یادیہ النساء فضلها اشہر ممن ان یذکر وابین ممن ان یصدر وطالب الجلالة شأنها وعلوا مکانها وفصاحت لسانها وبلاغت مقالها كأنها ترفع عن لسان أبيها أمير المؤمنين بل خطب بكوفة والشام حتى لاج إلى سوء العمل. هي زينب بنت علي سلام الله
کہ جو ہے خاتم الانبیاء، دنیا کہتی ہے ان کو حبیب خدا، ان کے داماد ہے زہرہ کبریا، جن کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ، اس نبی کے یہ دل کا یہ ارمان ہے۔ کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان، اللہ کے ذوق و سلامت کرے، شجاعت کی ملکہ ہے اس کا لقب، اسی کے قدموں میں ہے سرزمین عرب، کربلا بھی ہے باقی اسی کے سبب، اس کی مدح کرتا ہے خود محمد کا رب، فضیلتوں پہ ہماری عقل حیران ہے۔ ارے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان، خوبیاں جس قدر ہے سبھی خوب ہیں، خوبیاں جس قدر ہے سبھی خوب ہیں، روب ایسا کہ کونین مرعوب ہے، سامنے اس کے غالب بھی مغلوب ہے، آیتیں اس کی صورت سے منسوب ہے، دین کا جو دین زندہ ہے ان کا احسان ہے۔ ارے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان، یہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، آپ کی ولادت ہوئی نا چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا حضرت علی شیر خدا کو ان کا کوئی نام تجویز کرے، تو آگے سے حضرت علی نے تڑپ کر کہا کیف اسبقت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی محمد مصطفیٰ پر سبقت کرتا ہے۔ اب میں کتابوں کی ریفرنسز اگر گنوانا چاہوں نا تو آدھا ٹائم وہیں پر چلا جائے گا، ورنہ الحمدللہ مجھے ساری کتابیں ازبر ہیں، میں ریفرنسز دے سکتا ہوں۔ امام حجر اسقلانی کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ کو اٹھا لیں، امام بخاری کی صحیح بخاری، امام مسلم کی صحیح مسلم، امام شمس تبریزی کی مشکات المصابیح کو اٹھا لیں، امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق کو اٹھا لیں، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، امام آلوسی کی تفسیر روح المعانی، آپ کو ہر جگہ یہ روایت ملے گی۔ حضور سفر پر جانے سے پہلے اور سفر سے واپسی کے بعد جن کے پاس آتے تھے نا وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، وہ آپ آتے تو سفر سے جب واپس آئے نا تو غیر معمولی خوشبو دیکھی، حضور پہچان گئے میری نوازی کا جو ہے اس کی ولادت۔ اب گئے آقا کریم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنا پیارا والدہا کا مکھڑا ان کے چہرے کے ساتھ لگا، سبحان اللہ، یہ وہ رخ ہے رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی کہ تجلیوں کی ہما ہمی، ارے میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ، ایسے ہی تو نہیں محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تڑپ کر کہا سونے جگتے ہوئے ہزارہ سب تیرے تو تھلے، سونیا وچو تیری سونیا ہو گئی بندے بندے، ساٹی خاطر سونا ہسے تے ساٹی خاطر روے، اسا حضور دا نام لینا پاوے لوکی آنکھن چلے، اور نظر کرم دیجے کر دیون ہو جان کے وقت سولے، ساری دنیا رب نو لوڑے رب تینو سنیرے کلے، اور ساری دنیا رب ول تک دی رب تک دائی تیرے ولے۔ یہ وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بوسہ دیا، آپ نے کہا میں محمد مصطفیٰ اس بچی کا نام زینب رکھا، میں نے معجم الفہارس کو اٹھا کے دیکھا، المنجد کو اٹھا کر دیکھا، سب نے کہا یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو، گویا مصطفیٰ نے نام رکھ کر بتا دیا، حضرت علی کے بعد ان کی یاد کو جو زندہ رکھے گی نا وہ یہ ہستی سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ۔ اور ایک اور معنی مجھے ملا، بڑا ہی امام کو لطف ملتا ہے، لکھنے والے نے لکھا زینب کہتی ہیں شجرۃ طیبۃ
رائحۃ، زمانے والوں ہر درخت یا تو پھل دیتا ہے یا تو خوشبو دیتا ہے، یہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ایسی ہستی ہے جو پھل بھی دیتی ہے، خوشبوئیں بھی دیا کرتی ہے۔ آپ نے سنا رکھا ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سب سے پہلے لما خلق اللہ تعالی اول نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے سب سے پہلے جس کو بنایا تھا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے سن رکھا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی نا تو آپ نے عرشوں پر دیکھا، رب نے ایک نور نہیں بنایا تھا، دو نور بنائے۔ ایک نور نور مصطفیٰ تھا، دوسرا نور علی المرتضیٰ تھا۔ اب وہ دو نور اکٹھے ٹریول ہوئے، نسل در نسل منتقل ہوئے، آگے جا کر نور حضرت علی کا ابو طالب کی طرف چلا گیا، مصطفیٰ کا نور حضرت عبداللہ کی طرف چلا گیا، تھوڑی دیر کے لیے نور منقطع ہوا، رب نے عرشوں پر حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی سے پڑھوا کر بتایا، زمانے والوں جو دو نور منقطع ہو گئے تھے نا، ان کو میں رب دوبارہ جوڑ رہا ہوں، اور اب جو ہستی آئے گی ان ہستی کا نام سیدہ زینب بنت علی۔ یہ اب نور منتقل ہوا کیسے؟ آدم علیہ السلام سے شیش سے انوش سے کینار، کینار سے محلل سے یارت سے ادریس سے متبشرق سے لامت سے نوح سے سام سے ارفقشد سے ہود سے شالق سے فالق سے اشرو سے ارون سے سرو سے ناہور سے تارق سے ابراہیم سے اسماعیل سے قیدار سے حمل سے ناحس سے حمیسہ سے عدد سے عدنان سے وعد سے نظار سے بزر سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے نظر سے مالک سے فہر سے غالب سے لوائی سے کاف سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے ابو طالب سے حضرت علی شیر خدا، اور حضرت علی شیر خدا کے بعد زینب بنت علی سلام اللہ علیہ۔ مجھے نا اینا جیفرڈ یاد آئے، بہت بڑی امریکہ کی جو ہے نا ریسرچر ہے اور بہت بڑی بلاگر ہے، بہت بڑی ریسرچر، اور اس کی سی او بڑی کمپنیز ہیں، اس کی بڑے آرٹیکل اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے۔ اینا جیفرڈ اس کا نام ہے۔ اس نے نا ایک مرتبہ نا ایک ایسی تحریر لکھی جس نے میرے ایمان کو بڑا ہی وجہ دیا۔ اس نے آرٹیکلز لکھے ہیں، لیکن اس نے نا ایک آرٹیکل کے اندر لکھا، اس نے کہا، میں اس کے آگے کوٹیشن بیان کرنے جا رہا ہوں، اس نے کہا "The Western world and my knowledge and my views about Islam is just was skewed." کہتے ہیں ہمارے اور مغربی ممالک کے ساروں کے اسلام کے بارے میں جو نظریات تھے نا وہ بڑے ہی ایک محتاط اور ایک جو ہے نا بہت ہی تذبذب کا شکار تھے۔ کہتے ہیں لیکن اچانک پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ I read the history of Zainab bint سبحان اللہ۔ آپ خاموش رہ گئے، میں پھر بولتا ہوں۔ Suddenly I read the history of Zainab bint وہ زینب بنت علی ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے رقم کی رد حسین و دیگر زینب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حسن کے عشق کے صرف دو ہی باب تھے، ایک کربلا کا، دوسرا دمشق کا۔ کربلا کو رقم کرنے والے باپ کیا جس نے اس کو رقم کیا، اس ہستی کو امام حسین سید الشہداء کہتے ہیں، اور دوسرے باپ کو جس نے دمشق میں رقم کیا اس ہستی کو زینب بنت علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اینا جیفرڈ کے
this is the history yet to be remains mark on western world. تڑپ کر کہتی ہے جب سے میں نے زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی ہسٹری کو پڑھا ہے نا، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں آنے والی یورپین ممالک کی نسلیں جس واقعے کو پڑھ کر اسلام قبول کریں گی نا، وہ واقعہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ۔ اتنا بلند مقام و مرتبہ ایسے تو نہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آزمائشوں کو جو چیز ٹالتی ہے نا وہ آپ کا صدقہ ہوا کرتا ہے، الصدقۃ یرد البلاء، آزمائشوں کو ٹالنے والی چیز صدقہ ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا بہنا میں یہاں کربلا کی تپتی زمین کے اوپر وہ ارض الطف کے سامنے جب پانی بھی بند ہے اور کھانا بھی ختم ہو چکا ہے، میں صدقہ کس چیز کا دوں کہ آزمائشیں ٹل جائیں؟ حضرت زینب نے کہا بھائی گھبراتی کیوں ہے، صدقہ میں دوں گی، میرے بیٹے اونو محمد کو بھی اپنے ساتھ لے ان کو شہید کروا کر جنہوں نے صدقہ دے کر صبر و استقامت کی عظیم داستان رقم کی ہے نا، اور کوئی نہیں سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ۔ میں اس بات کے اوپر بس اپنی گفتگو کا اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ خدا کی قسم ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، فلسطین کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح حماس کو اور ان کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لایا جا رہا، ان کا قصور ہی کیا ہے، بس وہ کلمہ محمد مصطفیٰ کا تو ان کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم یہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی ہسٹری کو پڑھ کے، اس داستان کو پڑھ کے دربار یزید کے اندر کیسے جب یزید نے اشعار پڑھے نا کہ ہمارے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ بھی دیکھتے کہ ہم نے کس طرح ان باغیوں کو معاذ اللہ شہید کیا ہے، تو للکار کر کہتی ہے یا ابن الطلقائی، اے ناجائز ماں کی ناجائز یہ ایسے للکارا، خدا کی قسم مجھے حضرت علی شیر خدا یاد آ گئے۔ مرحب کے سامنے گئے نا تو مرحب نے کہا نل مرحب علمتنی کل خیبرا، میں مرحب ہوں، مجھے خیبر کا ہر قلعہ جانتا ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا ہم ڈرپوک لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، بلکہ حضرت علی شیر خدا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مجھے بولتا ہے فَنَلَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَا، ارے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر اس طرح للکار کر اس نے حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے کہا یا ابن الطلقاء، ناجائز ماں کی ناجائز اولاد، تحذیر کا حرائر کا وإمام کا سوق کا ذبت رسول اللہ سبایا، یہ تیرا عدل و انصاف ہے کہ تو اہل بیت کے سر سے چادریں چھین کر اپنی اولاد کو محلوں میں چھپا رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ تمہاری رسی کو ڈھیلا کر رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب میدان محشر سجے گا، اور میدان محشر میں جو کیس دائر کرنے والی ہستی ہوگی نا، اس ہستی کو میرے نانا جان محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایسے للکارا، اور بیچ میں سے ایک نے نا ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا ما صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، تم دیکھتی نہیں کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ، تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ خدا کی قسم کوئی اور ہوتا نا ڈر کر بیٹھ
بیٹھ جاتا. زینب بنت علی سلام اللہ علیہا تڑپ کر کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا, میں نے رب کا خوبصورت منظر اس سے پہلے آج تک دیکھا ہی نہیں. کہ وہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواتین کو, ہم اپنے اندر جس ہستی کی تڑپ پیدا کریں نا, وہ ہستی یہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا. خدا کی قسم میں اس بات کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. کیا ہی آپ کے القابات راکعہ, ساجدہ, عابدہ, زاہدہ, مؤثرہ, مفضلہ, عالمہ, عابدہ, راضیہ, مرضیہ, شریکۃ الحسین, نائبۃ الزہرا, زینب صغریٰ. اور خدا کی قسم اس لقب پہ تو مجھے بڑا ہی علامت اور چاشنی ملتی ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں آپ کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. آپ ایسی عالمہ تھی جنہوں نے کسی سے علم سیکھا ہی نہیں ہوا. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں جیل کے اندر آپ کو صرف ایک ہی روٹی ملا کرتی تھی اور آپ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی ایسی مثال قائم کرتی تھی, خود بھوکی رہتی تھی اور وہ روٹی بچوں کے اندر تقسیم کرتی تھی. اور امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے کربلا تک, مدینہ سے کربلا, کربلا سے دمشق, دمشق سے کوفہ, کوفہ سے شام, میں نے واپسی تک کے سارے سفر میں دیکھا میری پھپھی جان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں. یہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہے. اور دربار یزید میں جب آپ نے خطبہ دیا نا تو کسی شاعر نے کہا کانوں میں رس بھول رہے ہوں جیسے, گویا جبریل بول رہے ہوں جیسے. یزید کے دربار میں زینب کا خطبہ منبر پر علی بول رہے ہیں. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے, نہیں تھے, بزرگ تھے, لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے, چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور اٹھ کر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم حضرت زینب بول رہی ہے لیکن لگتا ہے حضرت علی شیر خدا بول رہے ہیں. حضرت زینب جیسی کوئی زینب تو لا کر دکھاؤ, ان کے بابا جیسا کوئی بابا تو لا کر دکھاؤ, ان کے نانا جیسا کوئی نانا تو لا کر دکھاؤ, ان کی نانی جیسی کوئی نانی تو لا کر دکھاؤ. ارے یہ تو وہ ہے الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ وانما لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. رب نے نجاست کو جس سے دور کیا ہے وہ یہی اہل بیت ہے. میں ان کے قول کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. ہمیں اپنی قبر کو بھی یاد کرنا ہے. خدا کی قسم جب سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے نا تو اچانک قبر کے اندر جو ہے نا روشنی آئے گی. کہنے والا کہے گا کہ سارے تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, یہ کون آ گیا ہے؟ تو منکر نکیر کہیں گے جسے سارے سب کی بیٹی چھڑ جاننا, اکھا کھول محمد مصطفیٰ ویکھ جنازہ ڈر جانا, مینو ڈرنا پینا ہے, موت دی کشتی اتے بندیا ایک دن چڑھنا پینا. جتن والے بھولنا جانی ایک دن ہرنا پینا ہے, بیٹھ صدا نہیں لیتے رہنا ایک دن مرنا پینا. وہ کسی نے کہا تھا کاف ککھا دیا کلیاں رین کھلیاں, چونے گچ حویلیاں ٹہندیاں نے, وہ ڈنگ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے, گلہ یاد سجن دیا رہنے. موت دا ہوئے جے ویڑے وچ پھیڑا, لگی ہتھا تے رین دیاں مہندیاں نے. وارث شاہ ماں پیو تو یاد آون جدو پاریاں مصیبتاں پہندیاں نے. وہ جڑے کہتے سی مراں گے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. وہ جڑے ترستے سی ہک دید دی
دی خاطر اج اونا وی باریاں ماریاں نے اسا سنیا پیا دے دیس اندر کچھ اوہ جیاں ملنیاں یاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن دی ایک کوٹھڑی ملنی رہن دی خاطر جدے نہ اوہے نہ باریاں نے جد چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا چوٹائی جب سارا اے سچی اللہ رسول دیا یاریاں نے اس قول کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں رب ملائکہ کے اندر شمار کون کون چاہتا ہے آپ کو رب ملائکہ کے اندر شمار کرے؟ خدا کی قسم یہ ان کا اور مبارک سنیے گا اور سوچئے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا رب آپ کو ملائکہ میں شمار کرے تو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کہتی ہیں اگر چاہتے ہو کہ رب تمہیں ملائکہ میں شمار کرے ما من مجاہد سبیل بِآزَمَ اجرا عند اللہ تعالی یقاد العفیف ممن قدر معفا ان یکون ملکا من الملائکہ. اگر چاہتے ہو نا کہ رب تمہیں ملائکہ میں شمار کرے تو اپنے دلوں میں سے اپنے بھائیوں کی قدورتیں نکال کریں. جس دن یہ ہوگا نا خدا کی قسم حضرت زینب کہتی ہے رب تمہیں پھر انسان نہیں رہنے دے گا فرشتہ بنا دے گا. میں اس شعر کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. یہ حیدر بھائی جان کی نظر کرتے ہیں اور تمام شاہان مصطفیٰ کی نظر کرتے ہیں. کسی نے کہا تھا بہلول نے بیچی ہے جہاں بیٹھ کے جنت. انکل جی میں آپ کی نظر بھی کرتا ہوں. بہلول نے بیچی ہے وہ مجذوب اللہ والا بہلول نے بیچی ہے جہاں بیٹھ کے جنت اسی بازار سے ہم نے عرفان بہلول نے بیچی ہے جہاں بیٹھ کے جنت اسی بازار سے ہم نے عرفان خریدا. سرکار بتا گئے یہ بخشش کا کرینہ من مات علی آل محمد مات شہید. حضور کی آل پر اپنی جانوں کو قربان کر دینا وہ شہید ہوتا ہے اور جو شہید ہونا پھر رب کہتا ہے ان کو مردہ نہیں کہنا وہ قبر میں بھی زندہ ہے حشر میں بھی زندہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت اطہار سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے نام پر ہی جانا اور ان کے نام پر ہی دنیا سے جانا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا